أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى في موضع آخر: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم زين قلوبنا، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، دینی، ایمانی اور اخلاقی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے بارگاہ میں جمع فرمایا اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے نماز جمعہ کو ادا کرنے کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. محترم بزرگ اور دوستو، آج کا موضوع جمعہ کی فضیلت ہے. جمعے کی فضیلت کے تعلق سے انشاءاللہ آج گفت و شنید کریں گے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو اور اس کے درمیان جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. سب سے پہلے زمین کو 2 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین آسمان کے طرف متوجہ ہوئے. اس طریقے سے جس دن آپ نے اس دنیا کو بنانا شروع کیا وہ دن اتوار کا دن تھا، اور جس دن آپ نے مکمل فرمایا وہ دن جمعہ کا دن تھا. 6 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مکمل فرمانے کے بعد ہفتے کا دن جو ہے فراغت کا دن رکھا. چنانچہ یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے نبی کے وسیلے سے یوم السبت کا دن یعنی ہفتے کا دن جو ہے چھٹی کا دن رکھا، عبادت کا دن رکھا. اسی طریقے سے نصارہ کو اللہ رب العالمین نے جو ہے اتوار کا دن دیا، اور مسلمانوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جمعے کا دن جو ہے دیا اللہ رب العالمین نے. اور یہ جمعے کے دن کے اندر بڑی مصلحتیں اور بڑی فضیلتیں ہیں.
سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جمعہ کس نے ادا کیا؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ وفات پا جاتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے فوراً بعد، اس لیے آپ کا نام مشہور نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت اسعد بن زرارہ نے ابتدائی اسلام میں جب گنے چنے لوگ اسلام میں آئے تھے تو دعوت دی ایک باغ کے اندر، اور اس زمانے میں چونکہ میڈیا موجود نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے زبان سے اور کانوں میں جو ہے خبر دی جاتی تھی، لہذا پورے مدینے میں اعلان ہو گیا کہ فلاں جگہ جمع ہونا ہے، تو سارے صحابی جو ہے صحابہ کرام جمع ہونے لگے۔ تو وہاں پہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکرا ذبح کیا، اور بکرا ذبح کرنے کے بعد جو ہے کھائے پیے، اور کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہی نماز آگے چل کے جو ہے جمعے کی نماز بنی۔ چنانچہ وہ جمع ہونا تعداد کے اعتبار سے تھا کہ ہمارے اندر کتنے مسلمان موجود ہوئے ہیں، اس کو گننا مقصد تھا۔ تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ نماز پڑھی، لہذا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں میں اور یہودیوں میں بنیادی فرق رکھا ہے۔ یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا، نصرانیوں کو اتوار کا دن دیا، مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا۔ تو یہ یہودیوں کے یہاں کسی بھی چیز کی جو شروعات کا دن ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کرنے جائیں، جو پہلا دن ہوتا ہے ان کے یہاں وہ دن مبارک ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے یہاں آخری دن مبارک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کوئی چیز آپ نے شروع کیا تو جب وہ اختتام پذیر ہوگا، اچھا ہوگا، تبھی تو آپ خوشی منائیں گے، اور آپ نے پہلے خوشی منا لیا پھر بعد میں غم آ گیا، کیا کریں گے؟ لہذا ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہودی اور نصرانی امت مسلمہ سے بہت پہلے آ چکے تھے، تو صحابہ کرام کو یہ خیال آیا کہ وہ لوگ ہفتے کے دن اور اتوار کے دن یہ چھٹی کا دن مناتے، عبادت کا دن مناتے، ہم ان سے پہلے منائیں گے، لہذا ہفتہ سے 1 دن پہلے، اتوار سے 2 دن پہلے جمعہ کا دن آتا ہے، تو جمعے کے دن کے اوپر صحابہ کرام نے متفقہ فیصلہ کر لیا یہ دن ہمارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا، یہودیوں میں اور مسلمانوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ ابتدائی دن کو ترجیح دیتے ہیں اور مسلمان اختتامی دن کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ برتھ ڈے مناتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی منانے لگے آج کل، یہ برتھ ڈے بھی یہودیوں کی دین ہے، مسلمانوں میں برتھ ڈے بول کے کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو ہے نبی عطا فرمائے، ان کی شخصیت بہت اونچی شخصیت، تو ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 6 دنوں کو جو اللہ رب العالمین نے کام میں لگایا اس دنیا کو، اس کائنات کو بنانے میں، تو آخری دن کو سید الایام قرار دیا۔ یہ پورے ہفتے میں جو 7 دن آتے ہیں، ان 7 دنوں کے اندر جمعہ کا دن ان 6 دنوں کے سردار ہیں۔ جمعے کی دن کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب
مؤذن جمعہ کے دن مؤذن آواز لگائے یعنی آذان دے، اس دن جو ہے تمام تر کام کاج چھوڑ کر مسجد کا رخ اختیار کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب جاننے کی تفسیر کیا ہے؟ ایک تو پہلے سے جانا ہوا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اور کچھ جس کو معلوم نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے، اس کو یہ خواہش کرنا مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم کو معلوم کر لینا ہے کہ جمعے کی فضیلت کیا ہے۔ تو 6 دنوں میں جمعہ کا دن سردار ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 6 دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے مثال پیش کی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے نبیوں کے اندر ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ تو نبیوں کے اندر فضیلت پانے والے 4 انبیاء علیہ السلام ہیں۔ کیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ہمارے اور آپ کے اور سارے کائنات کے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ۔ یہ 4 انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا دی؟ فضیلت دی۔ اب پھر ان کے اندر بھی جو ہے فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے ایک دوسرے میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا ان کو اور اپنی روح کو ان کے اندر پھونک دیا۔ یہ کرشمہ ہے کہ نہیں، بغیر باپ کا بیٹا۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اللہ رب العالمین سے گفتگو فرمایا۔ اور تیسرا جو ہے حضرت موسیٰ ہو گئے، حضرت عیسیٰ ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے ایسی فضیلت دی کہ ان کے دعا کو قبول فرما کر مکہ کو سید البلاد قرار دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ رب العالمین اس مکہ مکرمہ کو میں اس کی بنیاد ڈال چکا ہوں، اس کی جو ہے اثر نو تعمیر کر چکا ہوں، آپ اس کے صدقے وسیلے میں اس کے آس پاس جو ہے گاؤں بسا دیجئے، شہر بسا دیجئے، اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے جو ہے آپ جو ہے روزی روٹی کا مہیا فرمائیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور دعا قبول فرما کر ایسا کر دیا کہ آس پاس میں جو ہے سونے کے پہاڑ نکلنے لگے، اور ڈیزل، پیٹرول اور گیس کے معدنیات نکلنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرما کر ان کی فضیلت بڑھا دی۔ اور ہمارے اور آپ کے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، جن کی شدت جو ہے کفار کے اوپر ایسی ہے کہ اگر وہ شدت پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اندر جو ہے فضیلت بندی کی، درجہ بندی کی۔ کتابوں کے اندر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے 4 مشہور کتابیں نازل فرمائی، اور بھی صحیفے نازل فرمایا آپ نے، لیکن 4 مشہور کتابوں کو نازل فرمایا: تورات، انجیل، زبور، پھر قرآن شریف۔ جو اخیر میں آیا اس کو سید الکتاب فرمایا۔ اب وہ تینوں کتابوں کے اندر رد و بدل ہو گئی،
وہ اپنے اصل حالت میں نہیں ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، لیکن ایمان ضرور رکھنا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کتاب 3 اور تھے قرآن کے علاوہ۔ چنانچہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے کتابوں میں تمام کتابوں کا سردار بنایا۔ اسی طریقے سے جو ہے فرشتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 فرشتے بنائے، یعنی 4 فرشتوں کو فضیلت دی۔ فرشتے تو بے شمار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور یہ چاروں میں سردار کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اندر جو ہے ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ صحابہ کرام بے شمار، لیکن 4 خلفائے راشدین کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں سے سب سے بہتر، سب سے زیادہ فضیلت کے حامل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ یہ فضیلت جو ہے نا، فضیلت اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اندر رکھی۔ فضیلت کا لفظی ترجمہ ہے بھلائی، جس کے اندر جتنی زیادہ بھلائیاں ہوں گی اللہ رب العالمین کے نظر رحمت جو ہے اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جس دن ان کا پتلا بنایا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، اور آدم علیہ السلام کے اندر جو روح ڈالا گیا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے جو سجدہ کرایا گیا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، اور یقین جانیے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جنت سے نکالنا یہ کیسی فضیلت ہے؟ یہ بھی فضیلت کا حامل ہے۔ اگر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر نہ آتے تو ہمیں اور آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر انبیاء نہیں ملتے، نبی نہیں ملتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کارسازی ہے، اللہ رب العالمین کی جو ہے یہ معجزات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا فرمایا اور ایسا کیا۔ ان کے آنے سے ہم بھی دنیا میں آ گئے، اور ہمارے رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے، اور آنے کے سبب ہم ان کے امت میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے کنارہ لگنے کا دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس دن کنویں سے نکالا گیا وہ دن بھی کیا؟ جمعے کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے خلاصی جس دن ملا وہ دن بھی جو ہے جمعے کا دن تھا، اور اسی طریقے سے بے شمار اللہ رب العالمین نے جمعہ کی تاریخ بتائی ہے۔ غزوہ بدر اسلام میں ہوا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، پہلا غزوہ بدر، اور اسی طریقے سے جس دن مکہ فتح ہوا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جمعہ کی دن کی اہمیت اس طریقے سے بھی ہمارے اور آپ کے سامنے رونما ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اے میرے بندو سنو، جب ہم سورہ جمعہ پڑھتے ہیں تو سورہ جمعہ کے اندر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کا لفظ آتا ہے، تو یہ جمعہ جو ہے نا یہ اجتماع سے بنا ہے۔ جمعہ اجتماع سے بنا ہے، یعنی اجتماعیت، ملنا جلنا، جماعت بنانا۔ تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک اصلاح ہے کہ مسلمان جو ہے اس زمانے کا مسئلہ، آج تو مسجدوں کی کثرت ہو گئی، اس زمانے میں آبادی بھی اتنی نہیں تھی، اور اس زمانے میں جو ہے مساجد بھی اتنے نہیں تھے،
تو چھوٹے چھوٹے مساجد بناتے تھے، اس میں 15 آدمی 20 آدمی نماز پڑھتے تھے، لیکن جمعہ کے دن جو ہے ایک مسجد خاص ہوتی تھی، جامع مسجد، اور وہاں جا کے سارے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ آج کے دور میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہر علاقے میں جامع مسجد ہے، الحمدللہ ہونی بھی چاہیے۔ تو ہم لوگ چونکہ جمع ہوتے ہیں اس لیے اس کو یوم الجمعہ بھی کہا گیا، جمع ہونے کے واسطے سے۔ اب اس کی فضیلت یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنے تمام کام کاج کو آپ چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑنا؟ اس لیے چھوڑنا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں اجازت نہیں دیتا اذان ہونے کے بعد اپنی دکانوں کو کھولے رکھو، اپنی دکانوں میں کاروبار کرو۔ یہ الگ سی بات ہے کہ شیطان جو ہے مصلحتاً، شیطان جو ہے تمہارے ایمان کو غصب کرنے کے لیے تمہارے دکان کے اوپر اسی وقت گراہکوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور شیطان کے وساوس تمہارے دلوں میں گھر کر جاتا ہے کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، گراہک اور کسٹمر آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بیع و شراء چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے ہی آذان ہو جائے آپ اپنے دکان کا شٹر جو ہے بند کر لو، اور بند کر کے سیدھے جو ہے مسجد کا رخ کرو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مسجد کے اندر جو ہم آ کے بیٹھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ دنیا جو ہے وہ آخرت کی فضیلت، وہ آخرت کا نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ جو ہے یہ یوم مزید کا نمونہ ہے۔ قرآن میں آیا یوم مزید، وہ بعد میں بتائیں گے۔ چنانچہ جب بندہ، اللہ کا بندہ مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے اور امام خطبہ دیتا ہے تو امام کے خطبے کو غور سے سننا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن امام کے قریب جو بندہ جتنا رہے گا یوم مزید یعنی جنت کے اندر جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ کے قریب بھی وہ بندہ اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام جب خطبہ دے تو اس کے نظر سے تمہاری نظر نہ ہٹے۔ امام جب خطبہ دے تو جو ہے امام کی تمام باتوں کو غور سے سننا چاہیے، دل سے جو ہے اس کو سننا چاہیے، اور اس کو سننے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کل قیامت کے روز فاسألونی ما شئتم، جب بندے کو جنت مل جائے گا بندہ جو ہے خوش ہو جائے گا، بندہ جنت میں جا کر خوشی خوشی جو ہے جھوم اٹھیں گے تمام بندے، اور بہت خوش و خرم ہوں گے، کیونکہ عذاب ٹل گئے، سوال و جوابات ٹل گئے، ساری چیزیں ٹل گئی، تو غیب سے آواز آئے گی فاسألوا ما شئتم، فاسألوا ما شئتم، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو اب بندہ یہ خیال کرے گا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا، جہنم کے عذاب سے ہمیں معاف کر دیا، آپ نے جو ہے ہمیں جنت دیا، آپ نے ہمیں جو ہے بڑی اچھی چیز دے دی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، جنت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اور کیا مانگے؟ تو اللہ رب العالمین کہیں گے فاسألوا اہل الذکر، کہ اپنے علماء سے پوچھو۔ اب یہ بتایا کہ دنیا میں جو جہاں جمعہ پڑھا کرتا تھا، جو جہاں کا امام ہوا کرتا تھا، وہ امام کے پاس اس دن لوگ پہنچیں گے، جائیں گے۔ اتنا بڑا مقام جمعے کا جو ہے، اتنا بڑا مقام، تو اب لوگ جو ہے اپنے اپنے علاقے کے مسجدوں کے اماموں کے پاس جائیں گے، اور اماموں کے پاس جانے کے بعد پوچھیں گے کہ حضرت ایک ایسی آواز آئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے علماء سے پوچھو، تو وہ لدینا مزید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سب کچھ دے دیا تب کہتے ہیں کہ تم میرا دیدار نہیں کرو گے؟ تو علماء کرام کہیں گے کہ اللہ کا دیدار باقی ہے۔ تو جب یہ بات سنیں گے جو خوشی اور جو ہے فرحت تھی وہ تمام غائب ہو جائیں گے،
خوشی بھی غائب، فرحت بھی غائب. پھر تمام لوگ جو ہے اللہ سے عاجزی کرنے لگیں گے، کہیں گے یا اللہ آپ نے جنت دے دیا، یا اللہ آپ نے جہنم کی آگ ہم پر حرام کر دی، یا اللہ آپ کے اوپر ہم دنیا میں ایمان لے آئے، آپ کے کہنے سے آپ کے آخری رسول حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، آپ کے احکاموں کو ہم نے نہیں توڑا، ہم نے اپنی اولادوں کو آپ کے راستے میں قربان کر دیا، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے شہید کر دیا، صرف آپ کی ایک جو ہے جنت کے وعدے پر یا اللہ آپ جو ہے اپنا دیدار کرا دیجئے. تو جب یہ دیدار کی بات آئے گی تو دیدار کرنے کے لیے سارے جنتی جو ہے مطلب اپنے تمام عیش و عشرت کو بھول کر اسی بات کے پیچھے پڑ جائیں گے. لہذا حکم ہوگا کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہیں گے جنتی جی ہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، جنت کا ایک بازار لگتا ہے، جنت کے بازار میں من پسند صورت ملے گی انسان کو، یعنی اپنی صورت انسان جب بار بار دیکھتا ہے نا تو اس کو کبھی کبھی اپنی صورت سے بھی جو ہے الرجی ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسانی جسم ہے، اس کے اندر کبھی پھنسی نکل آتی ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے، تو دوسرے کی صورت جو گوڑا چٹا انسان ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میری بھی صورت ایسی کیوں نہ ہو گئی. تو جنت میں بازار لگے گا، اس بازار میں سارے لوگ جمع ہوں گے اور وہاں پہ مختلف قسم کی صورتیں لگی ہوئیں گی. تو انسان یہ سوچے گا یہ صورت بہت خوبصورت ہے. جیسے ہی ایسا سوچے گا وہ صورت جو ہے آ کر اس میں تبدیل ہو جائے گی اور وہ انسان اس صورت والا یعنی جو تصویر میں دیکھ رہا تھا وہ خود ایسا بن جائے گا. تو یہ ہونے کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا. وہاں پر کیا ہے؟ شہداء، صدیقین، صالحین سارے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام سارے ہوں گے، اور جو ہے جو عام آدمی جو امتی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہوں گے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی امتی ہوں گے. چنانچہ وہاں پر جمع ہونے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سریلی آواز سے جو ہے تلاوت فرمائیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کتنی دلکش آواز تھی کہ جب آپ قرأت کرتے تو پرندے رک جایا کرتے تھے، جب آپ قرأت پڑھتے تو جو ہے یہ پانی کی روانگی رک جایا کرتی تھی. آپ جب قرأت کرتے ہوا کو اللہ رب العالمین روک دیتا تھا. چنانچہ اتنی کشش ان کی آواز میں جب آپ تلاوت کریں گے تو سارے لوگ جو ہے بالکل مگن ہو جائیں گے ان کی آواز میں. کیا آواز ہے، کیا تلاوت ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اب جب سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی تو یہ کیا تجلیات ہوں گے. یہ سامنے اللہ رب العالمین ابھی آئے نہیں ہیں، آپ کی تجلی سے یہ آوازیں آئیں گی. سورہ یاسین پڑھیں گے اور تمام لوگ بڑے غور سے سنیں گے. چنانچہ اللہ رب العالمین کے اس دیدار کے تعلق سے قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں کہ دنیا کے اندر جب انسان جمعے کی نماز کے لیے آتا تھا اور امام کی قربت کے واسطے جتنا قریب ہوتا تھا اللہ کے دیدار کے وقت وہ انسان اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا. اب یہ سوال پیدا ہوتا، دنیا میں بہت ساری مساجد ہے بھائی، لاکھوں کروڑوں مساجد ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی تو اپنے امام کے قریب ہوتا ہوگا، تو وہاں کیا یہ ان کے اندر بھی کوئی مقابلہ ہونے والا ہے؟ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. ہر مسجد والا، ہر مقتدی یہ سوچے گا کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. چنانچہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے قریب ہونے کا
کہ اللہ رب العالمین کا جب دیدار ہوگا تو بغیر تجلی کے ہوگا، کوئی نقاب نہیں۔ اور جس تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر 40 سال بے ہوش تھے، اس تجلی کو برداشت کرنے کا مادہ عام انسان کو ہو جائے گا، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بغیر تجلی کے، بغیر نقاب کے اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا جنتی۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جمعے کے دن ذرا جلدی کیجئے۔ جمعے کے دن یہ خیال مت کیجئے دوسرا اذان ہوگا تب آئیں گے مسجد میں۔ یہ خیال اگر ہمارا ہے تو ہم غلط سوچ رہے ہیں۔ نماز تو ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ خطبے کے وسیلے سے 2 رکعت نماز آپ کا معاف کر رہے ہیں۔ اب خطبہ کیا ہے؟ عربی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی خطبہ دیتے تھے۔ اب یہاں پر اگر میں دن رات عربی میں خطبہ دوں آپ کے سمجھ میں کچھ آئے گا نہیں، اس لیے اس خطبے کو حضور کی سنت سمجھ کے ہم لوگ دیتے ہیں۔ اصل خطبہ یہ اردو خطبہ ہے۔ کیوں؟ معنوی اعتبار سے اس لیے کہ جب امام کوئی بات کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، عبادت اور بندگی کی بات کرتا ہے، وہ کوئی دنیا کی کوئی دوسری بات نہیں کرتا۔ اسی لیے امام کے خطبے کو سننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم امام کا خطبہ نہ سنیں اور امام کے خطبہ کو سنے بغیر ہم اخیر اذان میں ثانیہ اذان میں آئے اور نماز پڑھ لے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن جس کے صدقے وسیلے میں یہ ظہر کی 4 رکعت کو 2 رکعت بنایا گیا، وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا، وہ عمل ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اردو خطبہ بھی سننا۔ اردو خطبہ جب امام صاحب بیان کرتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت کیا بیان کر رہی ہیں، اور یہ چیز اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس خطبہ کے درمیان اور اس جمعے کے درمیان جو ہے ساعت ایجاب رکھا۔ ساعت ایجاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین سے کچھ بھی مانگ لو، اللہ رب العالمین منع نہیں کرتا، فوراً قبول کرتا ہے۔ تو یہ خطبے کے فضیلت کے بنا پر ہے۔ یہ خطبہ کا جو ہے برکت کہیے یا خطبے کی فضیلت کہیے کہ جب امام اس طریقے کا بیان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ ساتھ بھی، وہ گھڑی بھی بھیجتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے کوئی دعا کر رہا ہے کیا، کوئی کسی مصیبت میں ہے کیا، پریشانی میں ہے کیا، تو اللہ رب العالمین اس کی وہ مصیبت پریشانی کو دور فرما دیتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، وقت ہو چلا ہے، ایک اخیر بات بول کر میں اپنا بیان ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو، سخت بات بول رہا ہوں، اللہ معاف کرے، آپ بھی معاف کریں، یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا۔ کیوں؟ عبادت کے واسطے۔ تو ان لوگوں نے کیا کی؟ اس کی ناقدری کی، ہفتے کے دن کی ناقدری کی، اور اس دن انہیں مچھلی پکڑنے یا مچھلی کھانے کی ممانعت تھی، ان لوگوں نے مانا نہیں، وہ ایسے ہی سمجھتے رہے کہ بیکار کی بات ہے، فضول بات ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے نہ ہی عبادت میں جاتے اور نہ ہی جو تنبیہ کی گئی تھی ان تنبیہات کے اوپر غور کیے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ایک دن ایسا آیا کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور انہیں جو ہے دنیا سے دو چار ہونا پڑا۔ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ اس لیے ان چیزوں کو جو ہے ہلکے میں نہ لے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے کوئی بھی بیان کرتا ہو، میں گنہگار انسان ہوں، کوئی اچھا انسان بیان کرے یا کوئی ہم سے بھی زیادہ جو ہے گنہگار یا ذلیل انسان کوئی بھی بیان کرے، وہ اللہ کی بات ہے۔ چنانچہ جب ان باتوں کو آپ سنیں تو اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں۔
اس کو ہلکے میں نہ لے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امت مسلمہ کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے وحدانیت کا جو ہے عاشق بنایا اور اپنے وحدانیت کی بندگی کرنے کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اور پورے امت اسلامیہ کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں کو زندہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔